بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، صرف میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، آیت نمبر 156۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم، مفصل واقعہ ختم، 2-3 آیت کے بعد پھر ضمنی ہلکا سا کچھ تذکرہ حضرت موسیٰ کا آئے گا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، قرآن کہتا ہے اچھے بندوں کی دعا کے تعلق سے وَاكْتُبْ لَنَا، اچھے وَاكْتُبْ لَنَا ترجمہ، اور لکھ دے لنا ہمارے واسطے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں کیا لکھ دے، حسنہ بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی، انا ہدنا الیک یقیناً ہم رجوع ہوئے تیری طرف، یقیناً ہم تیری طرف پلٹے، تیری جناب میں آئے، تیرے حضور آئے، تیری طرف آ گئے، تائب ہوئے، تو ترجمہ کیا ہوا، انا ہدنا الیک یقیناً ہم رجوع ہوئے تیری طرف۔ یہ دعا ہوئی، دعا کے جواب میں قول باری تعالیٰ سنیے، اللہ کا ارشاد، قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا پہنچا دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، فسأکتبها للذین یتقون، ان قریب میں اس کو متعین کر دوں گا، لکھ دوں گا اس کو، کس کو، اپنی رحمت کو، کن کے واسطے، للذین یتقون، ان لوگوں کے واسطے، ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو لوگ ڈرتے ہیں، تقوی شعار ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وہی لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ترجمہ ہوا، تفسیر، وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دے ہمارے واسطے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب ہمارے واسطے لکھ دے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کی طرح وہ محتاج ہے کاغذ قلم کا؟ لکھنا کا مطلب کیا ہوا، متعین کر دے، مقدر بنا دے، ہمارے مقدر میں تیرا فیصلہ ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ تفسیر کر رہے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا کی اوجب لنا، ہمارے حق میں واجب بنا دے، یقیناً یقینی بنا دے، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی، بھلائی کی تفسیر کر رہے ہیں، النعمت والعافیت، دنیا میں بھلائی ہمارے واسطے لکھ دے، یعنی نعمت لکھ دے ہمارے نصیبے میں، والعافیت اور عافیت لکھ دے، یہ تفسیر ہو گئی۔ وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی آخرت میں بھی کیا ہے، حسنہ بھلائی لکھ دے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد تفسیر میں وفی الآخرہ ای المغفرۃ والجنہ، آخرت میں بھلائی لکھ دے ہمارے واسطے، یعنی ہمارے نصیب میں مقدر میں مغفرت لکھ دے، مغفرت ہماری ہو جائے تیری مشیت سے، تیرے فیصلے سے، والجنہ اور جنت متعین کر دے ہمارے حق میں، ہمیں جنتی بنا دے۔ انا ہدنا الیک یقیناً ہم رجوع ہوئے تیری طرف، ہدنا الیک اے تبنا الیک، ہاں تبنا الیک ہم تائب ہوئے، ہدنا تبنا تائب ہوئے، ہے نا، کس چیز سے پلٹے، چھوڑ دیا گناہ کو، ہم نے چھوڑ دیا تیری نافرمانی کرنا، تیری جناب میں آ گئے، اللہ مجھے بخش دے، معاف فرما دے، دنیا میں بھلائی دے دے، حسنہ دے دے، عافیت دے دے، نعمت سے نواز دے،
اور آخرت میں بھی بھلائی سے ہمیں نواز، یعنی ہماری مغفرت ہو جائے اور جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تفسیر میں ہے قالا کے بعد اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا اپنے نیک بندوں کی اس دعا کے جواب میں کیا فرمایا اللہ نے؟ عذابی اصیب بہ من اشاء، من اشاء، میرا عذاب میں جسے چاہوں اس کو دے دوں، اس کو پہنچاؤں، جس پر چاہوں اس پر عذاب نازل کر دوں، یہ مطلب ہے۔ تفسیر میں من اشاء کے بعد من خلقی، اپنی مخلوق میں سے۔ اللہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے نا، تو اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تفسیر میں من خلقی، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں عذاب میں مبتلا کر دوں، کوئی کیوں، کیسے، کس لیے، ایسے کیسے کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اس کی تفسیر کر رہے ہیں میری رحمت، اللہ پاک فرماتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر عام ہے۔ وسعت کی تفسیر کر رہے ہیں عمت، یعنی ہر چیز کو میری رحمت نصیب ہوگی، ہر چیز، وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بڑی گناہ گار تھی، فاحشہ فاجرہ تھی، بدکارہ عورت تھی، منہ مارنے والی، ادھر ادھر زانیہ، بہت بڑا گناہ۔ خدا کو کون سی نیکی پسند آ جائے خدا ہی جانے، ہے نا، مالک ہے وہ روایت میں ہے کہ وہ گناہ گار عورت جو ہے، زندگی بھر گناہ سے ہوتا رہا، وہ اپنے مکان کے پاس بیٹھی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، کتا آیا پیاسا، تو وہ پیاسا بھی تھا اور زیادہ ہانپ رہا تھا، زبان باہر ہے۔ اس بدکارہ عورت نے گھر میں سے پیالہ لا کر کے پانی بھرا، اس کے سامنے رکھ دیا کتے کے آگے، کتے نے وہ زبان سے چاٹتے ہیں سب، پانی اپنا پی لیا، چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جو کتے کے ساتھ اس نے کی تھی، غیر ذی عقل، ہے نا، ایک جانور کے ساتھ جو اس نے نیکی کی تھی، مومیسا عورت نے، مومیسا بھی بدکارہ عورت نے اللہ کو پسند آئی، اور رحمت الہی کا وہی بہانہ بنی، اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہیں پہ امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بھاری ہے یا اللہ کا غضب بھاری ہے، باب ہم عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو بخاری کی حدیث ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ فرماتا ہے۔ اور جس حدیث کی نسبت سے حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت، ان رحمتی غلبت غضبی، واقعی یقیناً میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے، غالب ہے۔ مطلب یہ ہوا رحمت بڑھ کر کے ہے، اور خدا کا غضب جلال یہ اور نیچے ہے۔ تو جب خدا کی رحمت ہے، دیکھیے بات یہی سے میں نے نکالی نا، ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن یہاں پہ کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، ہر چیز پر عام ہے۔ کل شیء، شیء مانے چیز، تو چیز میں جاندار بھی ہے، غیر جاندار بھی ہے۔ پھر جاندار میں عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے جیسے انسان ہے، اور عقل و شعور رکھنے والی نہیں مخلوق ہے جیسے کہ جانور وغیرہ۔ تو ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کی رحمت ہی کے سائے میں تو اس شے کا وجود رہتا ہے۔ تفسیر ایک، قال الحسن و قتادہ، حضرت امام حسن بصری، حضرت قتادہ بن دعامہ سدوسی ہیں، یہ مفسرین حضرات کہتے ہیں وسعت رحمتہ فی دنیا البر والفاجر، البر والفاجر، کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دنیا میں بہت عام ہے، اور دنیا میں اتنی عام ہے اللہ کی رحمت کہ وہ نیکوکاروں اور بدکاروں سب پر ہے، سب پر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَهِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِلْمُتَّقِينَ خَاصَّةً، اور قیامت کے دن جب محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی متقین کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ عام سی بات ہے، دیکھیے دنیا ہے، سب جو ہے سب پا رہے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ تو وہی مالدار ہیں، انہی کو جو ہے باغات ہیں، انہی کو
کے پاس بزنس ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، ہم سے زیادہ تو وہی ہے، پراپرٹی ہے، ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، تو دنیا ہے۔ اور سورہ اعراف ہے، سورہ انعام جو گزر چکی ہے، میں نے وہاں بھی تفصیل اس ٹاپک پہ بیان کیا تھا، قرآن کی آیت گزری ہے کہ وہاں کچھ چلے گا نہیں، وہاں صرف معیار ایمان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا دنیا میں وہی وہاں پہ محشر میں، آخرت میں، دنیا کے بعد جو زندگی ہے آرام و سکون سے رہے گا، ورنہ ایک ایک بوند کو یہ کافرین دنیا میں جو اللہ کی رحمت پا رہے ہیں ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسیں گے، اب پانی مانگیں گے بھی تو فرشتے لوگ غضب میں جو ہے وہ تیل کا تل چھٹ وہ بھی کھولتا ہوا پیش کریں گے، یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ، قرآن نے کہا ہے بدترین وہ مشروب ہوگا، پینے کی چیز ہوگی، ویسا کھولتا ہوا کوئی مادہ سیال ہوگا کہ جب منہ کے قریب کیا جائے گا وہ ہاں کر کے پینا چاہیں گے اس کو، کوئی صورت سے پیاس مٹے، لیکن ابھی تو منہ میں جانے کی دور کی بات ہے، چہرے قریب لایا جائے گا تو ان کا چہرہ جھلس جائے گا۔ ہم نے بتلایا تھا نا، وہی منظر یہاں پہ ہے تفسیر میں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے، نیکوکاروں کو بھی پہنچ رہی ہے، بدکاروں کو بھی پہنچ رہی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اللہ کی رحمت خاص ہو جائے گی متقین کے لیے۔ یہاں متقین سے مراد مومنین ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت وہاں پہ خاص ہوگی۔ کہاں؟ آخرت میں۔ اور تو اور یہ بسم اللہ شریف جو ہم ہر کام کے اچھے کام کے شروع میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں اس کا جز آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی۔ تو میں نے بتلایا تھا رحمان، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی بہت رحم کرنے والا، بڑا معاف فرمانے والا، دونوں کو ترجمہ ایک ہوگا۔ اردو میں تھوڑا سا کہیں میں مہربانی کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا لگا لیتے، فرق ہو جائے اردو میں، ورنہ معنی ایک ہے ظاہر میں۔ لیکن عربی زبان کی کا جو نوک و پلک ہے، اس کی جو نوک و پلک ہے اور عربی زبان کی جو باریکی ہے وہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رحمان رحیم دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس میں کثرت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو دونوں مبالغہ کا صیغہ ہوا، کثرت کا معنی پایا جا رہا ہے، رحم میں کثرت ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ فرق کیا ہے؟ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ کی شان رحیمی و کریمی دنیا میں عام ہے، سب پا رہے ہیں اللہ کی رحمت، کافر بھی، مشرک بھی، ایمان والا بھی۔ اور رحیم ہے یعنی عام تو رحمت ہوگی مگر خاص جگہ کے لیے، وہ خاص جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، آخرت میں ایمان والے ہی اللہ کی رحمت پائیں گے۔ یہ اچھا، اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت عام ہے ہر چیز پر۔ لفظ چیز ابھی بتلایا نا، چیز لفظ شے مانے چیز، ہر چیز، اور ہر چیز میں جاندار بھی ہے، غیر جاندار بھی ہے، بتلایا نا، شیطان بھی تو چیز ہے، ابلیس بھی تو ایک چیز ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قال ابلیس، کون آیت کریمہ؟ ورحمتی واسعت کل شیء، قال ابلیس نے کہا انا من ذالک الشیء، میں بھی تو ایک چیز ہوں، اللہ نے تو مجھے بھی تو ایک چیز بنایا ہے، تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اور بہکاتا تو رہوں گا، بیڑا تو پار ہوگا میرا بھی، رحمت تو پاؤں گا میں بھی۔ بڑا خوش ہو گیا تھا شیطان ابلیس۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، فقال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک نے فرمایا اس کے جواب میں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ میری رحمت اگرچہ عام ہے، ہر چیز پر عام ہے، مگر میں اپنی رحمت مستقبل میں، یعنی جب آخری حساب و کتاب ہوگا، ہے نا، اس وقت میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، یعنی لکھ دوں گا، متعین کر دوں گا، یقینی بنا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت وہی لوگ پائیں گے جو تقوی والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ہوں گے دنیا میں،
वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो मेरी आयतों ही को मानते हैं, ईमान रखते हैं। ए इब्लीस, तू कहाँ मुत्तकी है, तू कहाँ बचने वाला है गुनाहों से, तो कैसे पाएगा खुदा की रहमत? तू कहाँ ज़कात देता है, तू कहाँ ये जो है अल्लाह की रहमत पर ईमान रखता नहीं रखता ना, तो हर पॉइंट से तू छट गया, तू हट गया, तू खुदा की रहमत को पा ही नहीं सकता। अच्छा, जब इतनी बात हुई दूसरे लोग खुश हो गए। कौन? यहूद व नसारा, कि हम लोग भी तो बनी इसराइल में हैं और हम लोग भी तो अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, अंबिया किराम की नस्ल में हैं, औलाद में हैं, उनके मानने वाले हैं। हाँ, हम भी तो मुत्तकी हुए, हम भी तो ज़कात देते हैं, हम भी तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अब उधर खुशी होगी। जब उधर खुशी हुई, फजअलहा अल्लाह लिहाज़िल उम्मा फ़क़ाल, अब अगली आयत में बयान आएगा, अगली आयत में, कि उनको भी छाड़ दिया गया, उनको भी हटा दिया गया कि नहीं, तकवा वाला बनना, ज़कात देने वाला बनना, अल्लाह की आयतों पर ईमान रखने वाला। उसके बाद एक और शर्त है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मिया, वो तकवा वाले, वो ज़कात देने वाले, वो अल्लाह की आयतों पर ईमान रखने वाले जो नबी उम्मी मुहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। ऐ यहूद व नसारा, तुम उनकी कहाँ पैरवी करते हो, इत्तिबा करते हो? तुम भी अल्लाह की रहमत खास आखिरत में पाने के मुस्तहिक नहीं हो।